السلام علیکم ویورز، دس از می این کے دورانی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ آف پولیٹیکل سائنس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلامک اسٹیٹ اینڈ سوورٹی۔ اس میں ہم پڑھیں گے ایوولوشن آف دا اسلامک اسٹیٹ۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرسٹ اسلامک اسٹیٹ کو فاؤنڈ کیا تھا، اور وہ سٹی آف مدینہ تھا۔ مدینہ جو ہے ایک عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے سٹی اسٹیٹ۔ مدینہ اسلامک اسٹیٹ کا کیپٹل تھا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاؤنڈ کیا تھا۔ انہوں نے اناؤنس کیا کہ مدینہ جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہوگا نیو اسٹیٹ کا۔ مسجد نبوی ایک سیکریٹریٹ ہوگا اسٹیٹ کا۔ جب نیو اسٹیٹ بنا تو ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اسلامک اسٹیٹ کے مقصد کے بارے میں بتایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل بھی ان کے رہنے والے نان مسلمس پہ اٹیک نہیں کریں گے، نہ ان کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی دیں گے۔ اسلام جو ہے وہ بیس کرتا ہے فریڈم، ایکوالٹی اور جسٹس پہ۔ اسلامک اسٹیٹ بیس کرتا ہے جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ لائف کو پروٹیکٹ کر دیا جائے، پراپرٹی کو پروٹیکٹ دیا جائے، اور انڈیویجول کے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کر دیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اناؤنس کر دیا تھا سٹی کے رہنے والوں کو کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے گی، کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی، جیسے کہ کلر کے بیس پہ ہو گیا، نسل کے یا ریلیجن کے بیس پہ ہو گیا، بلکہ ان کی پالیسیز جو ہوگی وہ مسلم اور نان مسلم دونوں کے لیے ایک جیسے ہوگی۔ سارے منارٹیز جو وہاں پہ تھے ان کو ایکول پروٹیکشن دی جائے گی، جسٹس بھی دیا جائے گا، ایکوالٹی بھی دی جائے گی، جیسے مسلمانوں کو دے دی جائے گی۔ سٹی اسٹیٹ جو تھے وہ بنایا گیا تھا تاکہ پروٹیکشن دے دی جائے اسٹیٹس کو، اور جو اور اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بہتر ریلیشن بنا دی جائے۔ جو اور اسٹیٹس تھے وہ مدینہ کو ریکگنائز کرتے تھے، اور مدینہ میں جو بھی فیصلے کیے جاتے تھے یا جو بھی وہ حکم دے دیتے تھے اس کو بہت ہی رسپیکٹ کے نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کچھ مزید ایکسپلینیشن ہم پڑھ لیتے ہیں چارٹر میں کہ اسٹیٹ کا چارٹر کیا تھا۔ تو جو مدینہ تھا وہ ایک اسٹرانگ اسلامک اسٹیٹ بن گیا تھا، اور ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سٹیزنس کے لیے کچھ چارٹر بنائے تھے۔ ان کی سمری یہ ہے، جیسے کہ پیپل آف جو اس اسٹیٹ کے جو لوگ تھے اس کو ملت اسلامیہ کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یا اس کے متعلق جو ہے ایک شعر بھی ہے نا کہ ایک ہو ملت حرم کے پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی وہاں کے رہنے والے تھے، اس علاقے میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے وہ ایک ہی ملت ہے، ایک ہی قوم ہے، چاہے وہ رنگ کے بنیاد پہ الگ ہو، چاہے وہ کلر کے چاہے وہ ریس کے بنیاد پہ الگ ہو، وہ سارے جو تھے چاہے ان کا کلر، ان کی نسل، جو بھی جس قوم سے بھی وہ بلونگ کرتے تھے وہ تھے ایک ہی ملت۔ جنگ اور امن دونوں کے دوران جو ہے لوگ یونائٹڈ رہیں گے، اور وہ کوشش کریں گے کہ پیس کو امن کو لایا جائے۔ وہاں پہ یہودی بھی بہت زیادہ میجورٹی میں تھے، تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ مسلمس کو پریفر دیں، اور ان کے ساتھ جو ہے آپ نے مدد کرنی ہے، چاہے وہ جنگ میں ہو یا امن میں ہو۔ جو جیوز اور مسلمان تھے وہ الگ ہیں صرف ریلیجس کے بنیاد پہ، اور یہودیوں کو بالکل بھی ان کو فورس نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام کو قبول کرے یا اسلام کو وہ فالو کرے۔ وہ تمام لوگ جو یہودیوں کے نظر میں ہیں، مطلب یہ ان کے اتھارٹیز میں ہیں، ان سب کو ایکول رائٹ دے دیے جائیں گے۔ مدینہ کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جرائم کو روکنے میں ذاتی دلچسپی لیں اور فساد اور ناانصافی کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں، اور یہودی ان کی مدد کریں۔ نیسے کہ مسلمانوں اور یہودیوں میں سے کسی کی اتحادیوں کو وہ سہولتیں فراہم کی جائے گی جو خود مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے یقینی بنائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، مطلب جو مسلمان اپنے لیے جو قانون بنائیں گے یا جو ان کے لیے اتحاد کے لیے فیصلے کیے جائیں گے، سیم اسی طرح یہودیوں کے لیے بھی یا نان مسلم کے لیے بھی کی جائے گی۔ مدینہ کے دائرے اختیار میں آنے والے علاقوں کو مقدس قرار دیا گیا تھا۔ یہودی بالکل بھی الاؤ نہیں ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ الائنس بنا دیا جائے اور ان کی مدد کرے، بلکہ وہ کیا کریں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے اور ان کے اینیمیز کو انکاؤنٹر کریں گے۔
ان کے لیے کچھ مورل لاز بنائی گئی تھی اور ان لاز کو توڑنے پر ان کو پنشمنٹ بھی ہوگی۔ جو نیو سٹی تھا مدینہ، جو کہ فرسٹ اسلامک اسٹیٹ تھا، ان کی جو سوورٹی تھی وہ کس کے ساتھ بلانگ کرتی تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بلانگ کرتی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرسٹ رولر تھے۔ مطلب کہ نبی علیہ السلام وہاں کے رولر تھے، لیکن وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے جواب دہ ہوں گے۔ سیم اسی طرح جو ان کے بعد خلیفہ آئے تھے، خلفائے راشدین آئے تھے، انہوں نے بھی اس چیز کو فالو کیا تھا، کچھ اپنے طریقے سے بھی فالو کیا تھا، مطلب اسلام کے لمٹ میں رہ کے، لیکن یہ جو چارٹر ہے ان کو بہت ہی اچھا گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہا تھا۔ نیکسٹ ہے ایڈمنسٹریشن انڈر دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نیو اسٹیٹ کی بنانے کے بعد، اس کے اسٹیبلشمنٹ کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو سیٹ کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیو اسٹیٹ کو رول کر رہے تھے آن دا بیس آف ایکویلٹی، ٹالرنس، فریٹرنیٹی اینڈ کنسلٹیشن۔ نبی علیہ السلام کے ڈائنامک لیڈرشپ کے انڈر جو عرب ٹرائبس تھی، جتنے بھی عرب ٹرائبس تھی، وہ ان کے کلچر، ریس اور رنگ کے بنیاد پہ جتنے بھی وہ لوگ ڈائیورٹ ہو گئے تھے، وہ دوبارہ سے ویلڈڈ ہو گئے تھے اور ایک سنگل اسٹرانگ نیشن بن گئی تھی۔ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلیجیس لیڈر تو تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے۔ سٹی اسٹیٹ کے بنانے کے بعد نبی علیہ السلام نے کچھ ایڈمنسٹریشنز کی تھیں، اور ان کی فیچرز یہ ہے کہ فرسٹ آف آل سیکریٹریٹ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو جو فرسٹ اسلامک اسٹیٹ تھا وہاں پہ سیکریٹریٹ بھی تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو سیکریٹریٹ بنایا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ مسجد نبوی میں ان کے کیبنٹ بھی جو اسٹیٹ افیئرس تھے ان کے بارے میں ڈیل کرتی تھی۔ Various reliable companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was assigned state duties۔ وہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکارڈ ریولیشن کا کام جو تھا وہ دیا گیا تھا۔ الجہیم اینڈ الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ریکارڈ رکھتے تھے، جتنے بھی زکوٰۃ اور صدقات تھے ان کے بارے میں وہ ریکارڈ رکھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریونیو کا ریکارڈ رکھتا تھا، جو کہ ڈیٹ پامپ سے آتا تھا۔ حضرت حسن بن نمی جو تھے وہ ٹرانزیکشن کا رجسٹریشن کرتے تھے، اور وہ جتنے بھی ریکارڈ تھے ٹرانزیکشن تھا عرب کے درمیان اس کی ریکارڈ رکھتے تھے۔ عبداللہ بن ارقم اور العلا وہ ریکارڈ جتنے بھی ٹرائبس تھے انصار کے، میلز فیمیل سب کے، وہ ریکارڈز وہاں پہ رکھتے تھے۔ اور حضرت موقب جو تھے وہ اسٹیٹس کے ریکارڈ رکھتے تھے۔ حنظلہ بن الربی وہ نبی علیہ السلام کے سیکریٹری تھے، اور جتنے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے تصدیق کی ہوتی تھی یا ثبوت ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو وہ سارے کے سارے کس کے کسٹڈی میں ہوتے تھے؟ وہ حنظلہ بن الربی کے کسٹڈی میں ہوتے تھے۔ اب پڑھتے ہیں کہ گورنر کون تھے۔ جو گورنر تھے اس کو ولی بھی کہا جاتا تھا، اور مدینہ جو تھا وہ کیپٹل تھا اسٹیٹ کا، اور جتنے بھی ان کے سراؤنڈنگ ایریاز تھی وہ ڈائریکٹلی اس پہ وہ کس کے انڈر میں ہوتی تھی؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انڈر میں ہوتی تھی، جبکہ باقی کے جتنے بھی عربس تھا وہ ڈیوائیڈ ہوا تھا بہت سے پروونسز میں، جس کو المدینہ، مکہ، تیمہ، نجران، یمن، جنات، اور جو بنو کندب کے ریجن تھے، حضرماوت تھے، بحرین تھا یا عمان تھا، یہ وہ پروونسز تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گورنرز کو اپوائنٹ کیا تھا پروونسز کے ذریعے، اور وہ گورنر کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کے گائیڈ لائن سے وہاں پہ کمانڈ رکھتے تھے۔ نیکسٹ ہے ججز یا قضاء۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بذات خود ایک بہت ہی اچھے چیف جسٹس تھے اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپوائنٹ کرتے تھے کہ وہ اپوائنٹ تو کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کو وہ ایز اے جج اپوائنٹ کرتے تھے جس میں ایمانداری ہوتی تھی، اس میں جسٹس ہوتا تھا، مطلب یہ ساری جو اچھے انسان کی یا سچے انسان کی یا امانت دار انسان کی خوبیاں ہوتی تھی، اس کی بنیاد پہ ان کو ایز اے جج اپوائنٹ کیا جاتا تھا۔ نیکسٹ ہے شورا۔
اگرچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود ایک پرفیکٹ انسان تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی کمپینینز کے ساتھ کنسلٹیشن کرے اسٹیٹ افیئرس میں، اور جو مشورے ان کے ہوتے تھے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے تھے۔ ایکچولی نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے ان کی بھی جو ذاتی رائے ہے ان کو سنا جائے اور اس پہ عمل کر دیا جائے کہ مطلب وہ سوسائٹی میں کیا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جو تھا وہ اپنے کمپینرز کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے تھے، نہ صرف پولیٹیکل ایشوز پہ بلکہ جو جتنے بھی سوشو اکنامک ایشوز ہوتے تھے اس پہ بھی، ریلیجیس ایشوز پہ بھی، جتنے بھی مطلب لائف سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے تھے اس پہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کنسلٹیشن کرتے تھے۔ اکثر اوقات نبی علیہ السلام خود جو اور لوگوں کی، جو ان کے کمپینرز کے اوپینین تھے، ان کو وہ بہت زیادہ پریفرنس دیتے تھے اور انہیں کو ایکسیپٹ کر کے لوگوں پہ نافذ کر دیتے تھے۔ نیکسٹ ہے ملٹری۔ اگرچہ نبی علیہ السلام کے دور میں بہت ہی چھوٹی سی مطلب ایک اسمال سی ملٹری گروپ تھا وہاں پہ، لیکن وہ بہت ہی ویل ڈسپلن تھا۔ وہ جب جنگ کرتے تھے، جب جہاد کرتے تھے تو وہ فل ریلیجیس اسپرٹ سے کرتے تھے، ان میں ایمان کا جذبہ ہوتا تھا۔ وہ جو بھی جنگ کرتے تھے ایمان کے جذبے کے ساتھ کرتے تھے، اور اس کا اندازہ ہم جنگ بدر سے بھی لگا سکتے ہیں، جنگ احد سے بھی لگا سکتے ہیں۔ جنگ بدر میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد 1,000 سے بڑھ کر تھی، اور پھر بھی جو مسلمان تھے وہ اتنے ریلیجیس اسپرٹ تھا ان میں کہ وہ جنگ جیت گئے تھے۔ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز تھے وہ نبی علیہ السلام کے وقت سے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے جو اسلامک اسٹیٹ کے ارلی ڈیز تھے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی امپورٹنٹ لیٹرز جو تھے وہ اپنے نیبرنگ اسٹیٹس کو بھیجتے تھے، اور جتنے بھی پولیٹیکل یا سوشل ایشوز تھے یا اگر ان کے ساتھ کچھ ریلیشن اسٹرانگ رکھنا ہوتا تھا تو وہ اس طرح سے رکھتے تھے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ابھی تک یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے سوشل ریفارمز، جو نبی علیہ السلام نے اسلامک اسٹیٹ بنایا تھا اس کے سوشل ریفارمز ہم پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔